ندیاں دے سر تاج رکھیں بادشاہاں نو کر فقیر دیوے قیدوں کڈ کے بہاویں تخت اوپر تخت والیاں نو کر اسیر دیوے تے اسماعیل نو رکھیں چوری گیٹوں تے جنو چاویں آرا چیر دیوے او دے رحم دا نہیں کوئی حد بنا کتے سختیاں کر اخیر دیوے تے دھوکے نال لے گئے جنگل وچ بائی ٹڈوں اس دے دانے مکان والے تے قدرت رب دی نال کچھ چر پچھوں منگن آ گئے دانے کھان والے تے دھیاں پت دیندا سونا رب سائیں ان گنت نالے زرمال دیوے کتے پترانو لوکی سیک دائے او دھیاں ہی دے کے ٹال دیوے تے کدرے دھیوی نہیں تے پتوی نہیں دوما جیاں نو کر محال دیوے کتے دیکھے تے او کھولیندا سگو لامبے کلے جڑے بال دیوے تے کتے نہیں کوئی کھان ہنڈان والا دولت میندے وانگ پئی برس دیئے کتے ہی ریا جئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے بھورے نو ترس دیئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو سب کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا ہے وہ رب العالمین اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جسے میرا اللہ کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر رہنما مقتدا پیشوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دعا ہے اللہ ہمارے پیارے نبی کے درجے بلند فرمائے اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے اور اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ساتھیوں نہایت واجب الاحترام میری روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں دوست احباب نے بھائی طارق محمود بن مولانا محمد اسحاق صاحب باپٹا والے خطیب جامع مسجد توحید اہل حدیث بورے والا
اور جامعہ شمس الحدیث مولانا عبدالحمید صاحب، مولانا قاری احمد اقبال شاہین صاحب، اگر دیگر دوستوں نے چند دروس قرآن کا اہتمام کیا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے ساتھ چمٹا رہنے کی، اسے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد توحید میں درس قرآن تھا، بڑے ذوق شوق سے لوگ تشریف لائے، درس قرآن سنا۔ آج یہاں شمس الحدیث میں مغرب کے بعد پروگرام ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے زماء اہل حدیث، اکابر اہل حدیث، قائدین اہل حدیث، جس میں مناظر اسلام، بقیت السلف، مولانا سید بدیع الدین راشدی صاحب پیر آف جھنڈا رحمہ اللہ تعالی، مولانا سلطان محمود صاحب جلال پوری، مولانا سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شہاب الدین ثاقب زیروی رحمۃ اللہ علیہ، شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، اور مناظر اسلام روپڑی خاندان کے چشم و چراغ محدث عظیم خطیب بے باک حضرت مولانا حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد القادر حصاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حسین شیخو پوری خطیب پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے بزرگوار، میرے علاقے کی پہچان مولانا محی الدین لکھوی سلفی رحمہ اللہ تعالی، اور میرے شہر پتوکی کے خطیب حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمہ اللہ تعالی، مولانا حافظ عبد الغفار جامعہ عصریہ والے آف جیلم، اور مولانا عبد اللطیف صاحب بہاڑی شیخ الحدیث والقرآن انتھک مجاہد، مولانا محمد یوسف آف راجوال، اور ولی کامل مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، ان بزرگوں نے اس شمس الحدیث کی بنیاد رکھی اور یہاں تشریف لائے۔ میری دعا ہے حضرت بھامبڑی صاحب کے سمیت اللہ سب کے درجے بلند فرمائے، سب کی قبریں جنت کے باغ بنائے، اور پھر سے اللہ اس پھول میں ایسی خوشبو پیدا کرے کہ جو پورے علاقے کو قرآن و حدیث سے معطر کر دے، اور مولا کریم بھامبڑی صاحب کے بچوں میں، پوتوں میں، دوتوں میں ایسے شیوخ پیدا کر دے جو اس ادارے کی ترقی اور تعمیر کے لیے دن رات کوشش کریں، اور پھر سے یہ ادارہ بڑی آن سے، بڑی شان سے دین کی خدمت کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔
میرے عزیز دوستوں، آج کا درس قرآن زیادہ طویل اور لمبا نہیں ہوگا، انشاءاللہ مختصر ہوگا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین کہہ دو۔ ہر انسان کی یہ چاہت ہے کہ اللہ اسے نرینہ اولاد عطا فرمائے، میری بھی آپ کی بھی، بلکہ نبیوں کی۔ ہر نبی کی یہ چاہت ہے کہ اللہ اسے نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے، کیونکہ اولاد نہ ہو تو بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور اسی طرح جن کے اولاد ہیں انہیں لوگ بہت خوش نصیب کہتے ہیں۔ یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، اولاد کا ہونا اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹیاں زندہ رہیں اور بیٹے بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں چلا جاؤں گا، ممبر خالی ہو جائے گا، تیری توحید اور تیرے پیغام کو پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ نیک اولاد چاہیے۔ اسی وقت میرے رب نے انہیں بچے کی خوشخبری سنا دی، اور پھر ادھر سے دعا کی ہے، عمر بھی ان کی 95 سال کے قریب ہے، ادھر سے دعا کی ہے، ادھر سے مولا نے پیغام بھیج دیا کہ میں بچے کی خوشخبری بھی دے رہا ہوں، بچہ بھی دے رہا ہوں، اور بچے کا نام بھی آسمانوں پہ خود رکھ رہا۔ اللہ اللہ، پہلے تو بڑی دل جمی کے ساتھ دعا کی، پھر جب بشارت ملی، پیغام ملا، پھر کہنے لگے یا اللہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جب دعا کی تھی اس وقت نہیں سوچا تھا کہ کیسے ہوگا، اب خوشخبری مل گئی ہے تو خوشی کے مارے کہہ رہے ہو کہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں، وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں، جنہوں نے باپ سے ٹکر لی رب کی خاطر، حکومت سے ٹکر لی رب کی خاطر، عوام سے ٹکر لی رب کی خاطر۔ اللہ، لیکن ہر آزمائش کو برداشت کیا، چکھا میں گئے برداشت کیا، تکلیفیں آئیں برداشت کیا، لیکن اولاد کے معاملے میں جب دیکھا کہ میرے پیچھے میرے ممبر پر میرے محراب کا وارث کوئی نہیں ہے، تو آنکھوں سے آنسو نکلے اور کہنے لگے یا اللہ ایک نیک بیٹا مانگتا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے واہ خلیل تو کہتا تھا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، لیکن یا اللہ بغیر اولاد کے دنیا سے جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اللہ تو کرتا تھا اور اللہ نے تیری ایک نہ سنی۔ ہائے رب ہب لی من الصالحین، الہ العالمین، کچھ دنیا کی چیز نہیں مانگتا، بس میرے دل کی تڑپ ہے، نیک بیٹا دے دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم،
ادھر سے میرے نبی نے دعا کی، ادھر سے اللہ نے بردبار بچے کی بشارت دے دی۔ فرمایا میرے نبی تو نے نیک مانگا ہے، میں نیک ہی دوں گا، اور نیک ہونے کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ باپ جو کچھ مرضی کرے چوں نہ کرے، بردبار ہو۔ نیک بچے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کا لہجہ نرم ہو۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ چاہے بچہ کمائی نہ کرے، چاہے بچہ حسین و جمیل بھی نہ ہو، چاہے بچہ تعلیم یافتہ بھی نہ ہو، لیکن ماں باپ کا فرما بردار اتنا ہو، ادھر ماں باپ کا فرمان جاری ہو، ادھر ماں باپ کے فرمان پہ گردن جھکانی جانتا ہو، ماں باپ کے آگے چوں نہ کرے، وہ نیک ہے۔ میٹھی بولی بولنے والا لوگ اسے نیک کہتے ہوں گے، پڑھ لکھ کے نوکری لگ جائے لوگ نیک کہتے ہوں گے، کمائی کر کے بنگلہ بنا لے لوگ نیک کہتے ہوں گے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں یا اللہ نیک چاہیے، آسمان والا رب کہتا ہے ایسا نیک دوں گا اس کے گیت دنیا گائے گی۔ اللہ اللہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بردبار بچے کی بشارت دے دی۔ اور تمہیں بتا دیں کہ وہ بردبار کتنا ہے، اللہ اللہ 9-10 سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، 3 دفعہ خواب کے اندر میرے اللہ کی طرف سے پیغام ملا، سب سے قیمتی چیز، سب سے خوبصورت چیز، سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دے۔ اونٹ ذبح کیے، خواب بند نہیں ہوا، گائے بھیڑ بکریاں ذبح کی، خواب بند نہیں ہوا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا، قربانی دی، خواب بند نہیں ہوا۔ آخر حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں ایک ہی تو بیٹا تھا، سبحان اللہ کہہ دو۔ فرمایا بیٹے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے میرا رب تیری قربانی مانگتا ہے، کیونکہ میں نے بہت کچھ کیا، خواب بند نہیں ہوا، میرے خیال میں سب سے قیمتی چیز میری تو ہے، تو ہی تو میرا سرمایہ ہے، تو ہی تو میری آنکھوں کا نور ہے، تو ہی تو میرے دل کا سرور ہے، تو ہی تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ خواب میں دیکھتا ہوں میرے ہاتھ میں چھری ہے اور اسماعیل کی گردن ہے، اللہ کی راہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا خیال کیا گئے، تیری چاہت کیا گئے، مشورہ کیا ہے؟ میرے بس میں ہوتا تو میں تو اس کے حکم پر آگ میں بھی چھلانگے لگا دیتا ہوں، لیکن صرف یہ میری بات نہیں ہے، تیرا بھی معاملہ ہے، میں ذبح کرنے والا ہوں، تو ذبح ہونے والا ہے، مشورہ دے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جس طرح اللہ کا حکم آپ کو ہوا ہے آپ اسی طرح کر دیجئے، اللہ کا حکم مانے۔ آپ تو نبی اللہ گئے، آپ نے تو رب کے حکم میں کبھی چوں نہیں کی، اس لیے جو اللہ کا حکم ہے آپ کریں،
رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا، کر کے دکھا دیں، میرے بارے میں ٹینشن نہ لیں، اگر میرے رب نے چاہا میں صبر کروں گا، کیونکہ میں رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ نہ میری مرضی ہے نہ آپ کی مرضی ہے، توفیق نہ میری مرضی سے نہ آپ کی مرضی سے، سب کچھ توفیق دینے والا رب العالمین ہے۔ اللہ اللہ، کوئی ڈرامہ نہیں، فلمی سٹوری نہیں کہ قاری صاحب آئے تھے پتوں کی سے سنا کے چلے گئے، حقیقت ہے۔ باپ نے چھری لے لی، ایک رسی بھی پکڑ لی مفسرین کے مطابق، اور بیوی کو کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، کسی دوست کو ملنے کے لیے جانا ہے۔ بیوی نے اس کو تیار بھی کر دیا، بڑا پیارا دوست ہے جس سے ملاقات کرنی ہے۔ ماں نے اچھی طریقے سے تیار کیا، بیٹے کو لے لیا، میدان منا کی طرف چل پڑے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ کیا کرے گا، ابراہیم کو کیا ہو گیا ہے، واقعی اس نے چھری پکڑ لی ہے۔ فرمایا میرے فرشتوں چپ رہو، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں چھپی باتیں بھی جانتا ہوں، ظاہری باتیں بھی جانتا ہوں، میرے معاملے میں چپ رہو۔ رسی لی، چھری لی، مفسرین کی تفسیر کے مطابق میدان منا کے اندر چل پڑے، پہنچ گئے، بچے کو قبلہ رخ لٹا دیا۔ راستے میں شیطان نے بہکانے کی بڑی کوشش کی، اے خلیل ہمیں تیرا بڑا احساس ہے، ہمیں تیری عزت بڑی عزیز ہے، ہمیں تجھ سے بڑا پیار ہے۔ بابا جی کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بیٹے کی گردن کاٹنے جا رہے ہو؟ سوچو تو صحیح، یہی تو بیٹا رو رو کے اللہ سے مانگا ہے، پیچھے اور ہے بھی کوئی نہیں، کیا کرنے لگے ہو؟ اللہ اللہ۔ فرمایا میری مرضی نہیں ہے، عرش والے رب کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا یہ رکنے والا نہیں ہے۔ شیطان نے حضرت ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی، بی بی جی بچہ کدھر ہے؟ فرمایا دوست کو ملنے کے لیے باپ لے کے گیا ہے۔ کہا بی بی پیچھے دوڑ، آج تیرے بچے کی گردن کاٹ دی جائے گی، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے گا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا تیرے خامد کو اللہ کا حکم ہے۔ فرمانے لگی میرے خامد کو میرے اللہ کا حکم، رب کعبہ کی قسم ہو تو ایک اسماعیل ہے، 100 اسماعیل بھی ہو تو اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ حضرت اسماعیل کو بہکایا، بیٹا تیرے ابا کے ہاتھ میں چھری ہے، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، آج گردن کاٹ دی جائے گی۔ کہا کیوں؟ میرے ابا جی تو میرے چہرے کا بوسہ لیتے ہیں، میری پیشانی چومتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، رو رو کے اللہ سے مانگا۔ میرا ابا ظالم نہیں ہے، جلاد نہیں ہے، میرا ابا تو بچوں سے پیار کرنے والا ہے۔ تو شیطان ہے، دفع ہو جا، جو اللہ کے راستے میں قربانی سے روکتا ہے۔ سچ مچ لٹا لیا۔
چھری تیز کر لی، دعائیں بھی پڑھ لی، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ دعائیں پڑھ لی، دعائیں پڑھنے کے بعد چھری چلا دی لیکن چلی نہیں، پریشان ہو گئے، یا اللہ چھری نہیں چل رہی۔ غیب سے آواز آئی، اے میرے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھ، ہم نے تیرے بچے کے بدلے میں جنت کا دمبا بھیج دیا ہے۔ حضرت خلیل کہنے لگے نہیں، یہ آواز کی کوئی اور ہے، مجھے قربانی سے بہکانا چاہتے ہیں، میں قربانی کروں گا۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ دوسری مرتبہ آواز آئی، میرے خلیل پیچھے جھاڑیوں میں نظر مار، نہیں دیکھا۔ تیسری مرتبہ آواز آئی، میرے خلیل بس کر، تو نے تو خواب بھی سچا کر دکھایا ہے، پیچھے جھاڑیوں میں نظر مار۔ جب پیچھے جھاڑیوں میں نظر ماری تو جبریل امین خوبصورت بہترین جنت کا دمبا لے کے کھڑے تھے، جلدی آئے، اسماعیل کو پیچھے کیا، دمبا لٹا دیا، پھر چھری چلائی، چھری چل گئی، قربانی قبول ہو گئی۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ میرے ابراہیم تجھ پہ میری سلامتی ہو، سلام ہو اللہ کا ابراہیم، خواب سچا کر دکھایا۔ یہ ہے نیک اولاد، اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا، فرما بردار بنا۔ نیک اولاد میرے اللہ کی نعمت ہے، میرے اللہ کی نعمت ہے۔ اور صحیح حدیث ہے، اللہ اللہ ایک شخص کے قبر میں درجے بلند ہو جاتے ہیں، اللہ درجے بلند کرتا ہے۔ اللہ اللہ، یا اللہ میں تو دنیا سے آ چکا ہوں، الہ العالمین میری ڈائری بھی بند ہو چکی ہے، میرا دفتر بھی بند ہو چکا ہے، میری کاپی بھی بند ہو چکی ہے، لیکن میرے درجے کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ اور بورے والا کے رہنے والوں، وہ درجے بھی کوئی عام درجے نہیں، وہ ایک درجہ زمین سے لے کے آسمان تک بلند ہے، درجہ بلند ہو گیا۔ اے اللہ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرے درجے بلند ہوئے؟ فرمایا میرے بندے، تیرے پیچھے تیری اولاد تھی، انہوں نے دعائیں کی، انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، انہوں نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی، بڑوں کا ادب کیا، چھوٹوں سے شفقت کی، انہوں نے نیکی کی ہے۔ تیری اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے ہم نے تیرے درجے بلند کر دیے۔ اللہ اللہ۔ اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی ڈائری بند ہو جاتی ہے، الا من ثلاث، 3 طریقوں سے، صدقۃ جاریہ، اولاد صالح یدعو لہ، ایک صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے، ایک نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے، اور ایک علم ینتفع بہ، ایک علم ہے جس کو جتنا آگے پھیلتا جاتا ہے، پھیلاتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، پڑھاتا جاتا ہے، علم پڑھانے والے کے رب درجے بلند کرتا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔
اور اولاد کی اچھی تربیت کرو گے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ قربان یحفظک، رب کے دین کی حفاظت تو کر، رب تیری حفاظت کرے گا۔ کہا جی ٹھیک ہے، احفظ اللہ تجد تجاہک، اے بیٹے رب کے دین کی حفاظت تو کر، ہر جگہ اللہ تیری مدد کرے گا۔ آج ہم اللہ کی حدوں کو توڑ رہے ہیں، آج اللہ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، آج قرآن و سنت سے منہ موڑ رہے ہیں، اسی لیے آزمائشیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں۔ اور ایک شخص جب برائی کرتا ہے، اس کی برائی کی وجہ سے 7 پشتوں تک اس برائی کا اثر پہنچتا ہے، اس کا گھر میں بھی برائی کا نقصان ہوتا ہے، بازار میں بھی ہوتا ہے، کاروبار میں بھی ہوتا ہے، دکان میں بھی ہوتا ہے، بچوں پر ہوتا ہے، بچیوں پر ہوتا ہے، اور اس کے خاندان پر ہوتا ہے۔ اور جب کوئی نیکی کرتا ہے 7 پشتوں تک اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ آج اللہ کے دین کو مذاق بنا لی ہے، ٹھٹھا بنا لی ہے، دین کی پرواہ نہیں ہے۔